السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ معراج سے واپسی پر نماز فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا، اور جب ہم نماز فجر ادا کر چکے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ام ہانی، جب رات میں نے نماز عشاء تمہارے ساتھ پڑھی تو میں بیت المقدس چلا گیا۔ پھر تمام واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اب صبح کی نماز پھر میں نے تمہارے ساتھ پڑھی۔ یہ کہہ کر آپ باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرنے کے علاوہ آپ کو تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، یہ واقعہ لوگوں کے سامنے ضرور کہوں گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اس عظیم واقعے کی خبر لوگوں کو دی۔ لوگوں نے تعجب کیا اور مختلف قسم کی باتیں بنانے لگے۔ مشرکین مکہ بھاگے بھاگے اپنے سردار ابو جہل کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اسی وقت یہ ازلی شکی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے رہے۔ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب ایسی بات ہاتھ لگی ہے جس سے مسلمانوں کو ورغلانا اور بہکانا کوئی مشکل نہیں رہا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر صدیق، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے عرش اعظم اور لامکان پر پہنچا اور خدا سے مل کر کئی سال گزارنے کے بعد اس حالت میں واپس لوٹا، زنجیر در کو جنبش تھی، آب وضو رواں تھا اور بستر کی گرمی برقرار تھی، کیا ایسی بات پر تم یقین لاؤ گے؟ تو آپ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ یہ سننا تھا کہ ابو جہل مسکرایا اور سمجھ بیٹھا کہ کام بن گیا۔ فوراً بول اٹھا، تیرے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، کیا تو سچ کہتا ہے اور تو نے خود ان کی زبان سے یہ سب سنا ہے؟ ابو جہل بولا، ہاں میں ابھی سن کر آ رہا ہوں، بلکہ میرے علاوہ بہت بڑے اجتماع نے یہ بات سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر یہ سچ ہے تو میں یقین کرتا ہوں، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے اور اس کا پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ ابو جہل جھنجھلا کر کہنے لگا، ارے تم ابھی منکر ہو گئے، تم تو ابھی یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اگر کوئی بھی اس قسم کا دعویٰ کرے تو میں اسے ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، ارے ناداں، میں نے واقعی یہ کہا تھا، اگر کوئی یہ بات کہے تو میں ہرگز نہ مانوں، لیکن میرا پیارا محبوب کوئی تو نہیں، وہ تو وہی ہے جس کے کہنے پر میں نے خدا کو مان لیا، اسی کے کہنے پر معراج پاک کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل لعین اپنا سامنا لے کر رہ گیا، اور اس واقعے کی تصدیق کرنے کے صلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کا خطاب فرمایا۔